وعن حبیبۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ ام المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ، ابن آدم کی ہر بات اس کے اوپر وبال ہے۔ کل کلام ابن آدم علیہ، ابن آدم کی، انسان کی ہر بات اس کے اوپر، اس کے خلاف وبال ہے، وبال کا ذریعہ ہے۔ لا لہو، اس کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، یعنی ہر وہ بات جو لغو اور بے فائدہ ہو، نہ دنیا کے جائز مقصد کی ہے اور نہ آخرت کے اور دین کے کام کی ہے، بے مقصد بات، گناہ کی بات، بے فائدہ بات کرے، جتنی بھی انسان کے منہ سے نکلیں گی سب اس کے خلاف وبال ہوگی، گناہ کا ذریعہ بنیں گی۔ لا لہو، اس کے لیے نفع کا ذریعہ نہیں بنیں گی۔ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، سوائے تین چیزوں کے۔ یہ اس تین طرح کی بات اگر انسان کے منہ سے نکلتی ہے تو یہ اس کے اوپر وبال نہیں بنے گی بلکہ اس کے حق میں نفع بخش بنے گی۔ پہلی بات ہے بھلائی کا حکم کرنا، اچھی بات کسی کو بتلانا، سکھلانا، اس کی رہنمائی کرنا، حکم کرنا، اس تعلق سے اگر باتیں انسان بول رہا ہے تو یہ اس کے اوپر وبال نہیں ہے، یہ اس کے حق میں نفع ہی نفع ہے۔ او نہی عن منکر، یا برائی سے روکنا، کسی برائی سے، گناہ سے روکنے کے لیے اگر انسان کوئی بول رہا ہے تو یہ بول بھی اس کے حق میں نفع بخش ہے۔ او ذکر اللہ، یا اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کر رہا ہے، جس طرح کا بھی، جتنا بھی ذکر کرے یہ اس کے حق میں وبال نہیں ہے، یہ نفع ہی نفع ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں سب انسان کے خلاف اس کے اوپر وبال کا ذریعہ ہے، کوئی اس میں نفع نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے اور لغو بات سے اہتمام کے ساتھ بچانے کے لیے بڑے پرزور انداز میں یہ بات کہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اور ذکر اللہ کے علاوہ جو ہم دنیا کی اپنی جائز باتیں بھی کرتے ہیں، ضرورت کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر وبال ہو جائیں گے، نہیں، وہ نہیں وبال ہوں گی۔ ان کے علاوہ جو بے فائدہ باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، تو ایسی ساری جو باتیں منہ سے نکلیں گی سب انسان کے اوپر وبال کا ذریعہ بنیں گی۔ ہاں، تین چیزیں ہیں جو بولنا منہ سے نفع ہی نفع ہے، بھلائی اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ گویا انسان کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان تین باتوں کے علاوہ دوسرے کاموں کے اندر جہاں بہت ضرورت ہو وہیں انسان منہ سے کوئی بول نکالے، حتی الامکان اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ اس لیے کہ حدیث میں، دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے سوال فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ کون سی چیز آدمی کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی؟ پھر خود ہی آپ نے فرمایا تھا کہ زبان اور شرمگاہ، زبان کا غیر محتاط ہونا، بے لگام زبان، جب چاہا جو چاہا منہ سے نکال دیا، بول دیا، نہ اس کا نفع نقصان سوچا، اس کا ضرر اور فائدہ سوچا، گناہ اور نیکی سوچا، بس جیسی تیسی منہ سے نکالنا عادت بنا لیا ہے۔ تو یہ جو آدمی کی زبان مسلسل چلتی ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے، تو پھر لغو بات سے اور گناہ کی بات سے اس کی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ فرمایا کہ یہ چیز لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایسے ہی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں
یہ پیغام ہے کہ انسان کو بے فائدہ اور بے مقصد باتوں کو زبان سے نکالنے سے بالکلیہ پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ایسی باتیں نکلیں جو انسان کے حق میں نفع بخش ہو، بھلائی کی بات کہی جائے، برائی سے روکنے کی بات ہو، اور خوب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثر الكلام بغیر ذکر اللہ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ بولا کرو، زبان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ بات زیادہ نہ نکلا کرے، زیادہ نہ نکالا کرو۔ فإن كثرة الكلام بذکر اللہ قسوة للقلب، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بول کی کثرت دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ذکر اور یاد کے علاوہ جو باتیں زبان سے نکلیں اور بہت نکلنے لگے تو کہہ رہے اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل کے اندر اس کی نرمی اور مروت ختم ہو جاتی ہے، سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ منہ سے کلام کبھی نکل گیا، اس کی کثرت نہیں ہونی چاہیے۔ کثرت سے آپ منع فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ جب چاہے ہر بیٹھک کا وہی مشغلہ ہے، واہی تباہی، ادھر ادھر کی بے فائدہ بات زبان سے نکل رہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ انسان کے دل سے انسانیت کے حق میں رحم اور شفقت چھین جاتی ہے، ہدایت اور دین کی بات گھسنا بھی ایسے دل کے اندر کم ہو جاتی ہے، انسان سیدھے راستے پر آنے کا چانس اس کے حق میں بہت کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں زبان سے زیادہ نہ نکلا کریں، ورنہ دل سخت ہو جائے گا۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہ ہے جو سخت دل والا ہو، جس کا دل سخت ہو جائے وہ تمام لوگوں میں اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں، فالتو باتیں زبان سے کثرت سے نکالنا اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره فقال بعض اصحابه نزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه رواه أحمد والترمذي وابن ماجہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ اور ذخیرہ بنا کر جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ ایسے جمع کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ قیامت کے دن یہی ان کے سونے اور چاندی ان کو تپا کر ان کی پیٹھوں کو، ان کے پیٹ کو اور ان کی پیشانیوں کو سب کو گرما کر داغا جائے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، اس سفر میں آیت نازل ہوئی تو ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ یہ آیت سونے اور چاندی کے بارے میں نازل ہوئی، کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس کو اختیار کرتے۔ سونے اور چاندی کے بارے میں تو یہ وعید آ گئی کہ اگر انسان اس کو ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے تو یہ وعید ہے، تو کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے جو رکھنا چاہیے تو ہم اس کو اختیار کرتے، اس میں لگتے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے۔ انسان کو ایسی زبان مل جائے جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے افضل مال ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی۔ اس لیے کہ دنیا کا جو مال ہے، چاندی سونا، مال روپیہ پیسہ، یہ جو مال ہے یہ فانی ہے، اور اس کی جب کثرت ہوتی ہے اور جمع کرنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے
تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور مال کو جمع کرنے والا زیادہ سے زیادہ دنیا میں کچھ عیش پرستیاں کر لیتا ہے، آخرت میں اس کو اپنے مال کا کوئی نفع نہیں ملے گا اور چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور ذکر کرنے والی زبان اگر مل گئی ہے تو جتنا ذکر کرتا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جنت جیسی قیمتی اور بے مثال، جس کا ابھی کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا، ایسی جگہ میں اس کے لیے محلات بنتے جائیں گے۔ دنیا کے مال و زوروں سے آج آسائش کے سامان، بلڈنگیں اور محل یہی تو بنایا جا رہا ہے، یہی فخر کا ذریعہ ہے، یہی اپنی نمائش کا ذریعہ ہے، لیکن یہ صرف دنیا تک ہے۔ لیکن اگر ذکر کرنے والی زبان مل گئی تو اس کی بدولت جنت میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے محلات چٹیل میدان ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اس کی آبادی اور سرسبزی کا ذریعہ ہے۔ جتنا آدمی ان کلمات کو نکالتا ہے وہاں کی درخت اور خوبصورتی اور ہریالیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو جب کثرت سے ذکر کرنے والی زبان اس کو مل گئی تو گویا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنے کی جو جگہ ہے وہاں کی آشائش اور وہاں کی ترقی کا اس کو جو ہے ذریعہ مل گیا، وہاں کی ترقی کا مال مل گیا۔ تو اس لیے یہ مال دنیا کے مال سے بہتر ہے۔ دنیا کا مال زیادہ سے زیادہ ختم ہو جانے والی 50-60 سال کی زندگی کی دنیا کو سنوار سکتا ہے، آخرت کو سنوارنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر ذکر کرنے والی زبان مل گئی اور ذکر کی توفیق مل گئی تو انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا محل سنور جائے گا، وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی بن جائے گی۔ اس لیے وہ مال جس سے ہمیشہ کی زندگی بن جائے وہ اس مال سے بہتر ہے جس سے صرف چند دن کی فانی دنیا سنور جائے۔ تو فرمایا صحابہ کرام کے اس اظہار پر کہ کاش ہمیں پتہ چلتا کہ سب سے بہتر مال کون ہے تو ہم اس کو اختیار کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے اور شکر کرنے والا دل ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ملیں کم تھوڑی، طبیعت اور دل کی کیفیت ایسا ہے کہ وہ اس کا استعمال، اس کا استحضار ہمیشہ شکر کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ بھی جتنا بندہ اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کرتا رہے گا تو اس شکر کا جو آخرت میں انعام ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بنانے میں جو اس کا نتیجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں نعمت کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم میری نعمت پر شکر کرتے رہو گے تم اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ تو اگر شکر کرنے والا دل مل گیا تو یہ سب سے بہتر مال ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کو بنائے گا بھی اور دنیا کے فانی مال میں بھی اضافہ کروائے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ، اور دنیا کے مال میں کہہ رہے سب سے بہترین اور سب سے افضل مال ایمان والی نیک بیوی ہے جو شوہر کی اس کے ایمان پر مدد کرے، ایمان میں جمنے پر، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں جو شوہر کی معین اور مددگار ہو، اپنے ظاہری اور وقتی کچھ جذباتی مطالبات کے لیے اس سے حرام حلال کی تمیز نہ اٹھائے بلکہ اس کو متنبہ کرے کہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اتنے پر راضی ہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ غلط کی طرف اگر شوہر کا قدم بڑھوائے تو روکے، اور نیکی سے اگر قدم پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کی رغبت دلائے، شوق دلائے، اور کوئی بھی وہ دین اور ایمان کی جد و جہد کر رہا ہے تو بجائے اس کو طعن و تشنیع کرنے کے ہر اعتبار سے معاون اور مددگار بنے، صبر کرنے والی اس کے ساتھ بنے۔ تو کہہ رہے اگر ایسی بیوی مل گئی جو ایمان اور ایمان کے تقاضے پر معاون ہے، مددگار ہے، تو کہہ رہے کہ یہ دنیا کا بہترین مال ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو بہترین مال قرار دیا۔ افضل مال میں سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر کرنے والا دل ہے، اور وہ ایمان والی بیوی ہے جو شوہر کی اس کے ایمان اور ایمان کے تقاضے پر معاون اور مددگار بنے، نیکی کا حکم کرے اور حرام اور برے کاموں سے روکے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج معاویۃ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا غیرہ قال اما انی لم استحلفکم تہمة لکم وما كان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابہ
फ़क़ाल मा अजलसकुम हाहुना क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल-इस्लाम व मन्न बिही अलैना क़ाल अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक क़ालू अल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ालिक क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफ़कुम तुहमतन लकुम वलाकिन्नहु अतानी जिब्राईलु फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युबाही बिकुमुल मलाइकता रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा मस्जिद में एक हलके के पास से गुज़रे। मस्जिद में कुछ लोग हलका बनाए बैठे हुए थे, उनके पास से गुज़रे। फ़क़ाल, और पूछा, मा अजलसकुम, किस चीज़ ने तुमको यहाँ बैठा रखा है, क्यों यहाँ बैठे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग बैठकर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की कसम, क्या वाकई तुमको इसी बात ने बैठाया है? वाकई तुम अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठे हो? क़ालू, तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम वाकई हम अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठे हैं, उसके अलावा कोई और मकसद हमारा नहीं है। क़ाला, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सुनो, मैंने जो तुमसे कसम ली है, कसम खिलवाई है, तुमसे बदगुमानी की वजह से नहीं, तुम्हारे बारे में बदगुमान नहीं था कि तुमने कहा कि हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं तो मुझे तुम्हारे बारे में शक हो, बदगुमानी हो। मैंने बदगुमानी की वजह से कसम नहीं ली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेरे रुतबे का कोई नहीं था, इसलिए कि आप उम्मे हबीबा के भाई थे, गोया रिश्ते में आपके साले थे। अक़ल्ला अन्हु हदीसन मिन्नी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम हदीसें नकल करने वाला कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मेरा मकाम और आपसे कम हदीसें नकल करने वाला कोई और नहीं था, यानी इनसे सहाबा में कम हदीसें मनक़ूल हैं। कह रहे हैं, और ये जो हदीसें कम नकल की हैं एहतियात की वजह से, कि बाद में ये इस्लाम लाए हैं, और इतना बाद में इस्लाम लाने के बाद जबकि और सहाबा के ज़रिया से हदीसें सुन रखी थी, लेकिन एहतियातन कम नकल करते थे कि तोहमत ना हो, किसी को शक व शुबहा ना हो, कोई तोहमत की जगह में ना लाए कि ये बाद में आए, ईमान लाए, इतनी रवायतें कैसे इन्होंने सुन ली। तो ये एहतियात की वजह से मैं ये काम करता था। आगे फरमाते हैं फिर अब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मरतबा अपने असहाब के एक हलके के पास से गुजरे थे। एक जगह बैठकर लोग हलका लगाए हुए थे, तो वहाँ आपने पूछा था, मा अजलसकुम हा होना, किस चीज़ ने तुमको यहाँ बैठा रखा है? तो उन लोगों ने कहा था कि हम लोग अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमको इस्लाम की तौफ़ीक दी और इस्लाम के ज़रिए हम पर एहसान फरमाया है। तो इस बात पर हम अल्लाह की तारीफ़ और उसका शुक्र कर रहे हैं और ज़िक्र कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि अल्लाह की कसम, क्या वाकई तुमको इसी चीज़ ने बैठा रखा है, यानी ज़िक्र और शुक्र के लिए बैठे हो? क़ालू, तो उस सहाबा ने कहा था, अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, खुदा की कसम हमको सिर्फ इसी चीज़ ने बैठा रखा है, हम इसीलिए बैठे हैं, ज़िक्र ही के लिए। क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि सुनो, मैंने तुमसे कसम नहीं ली तुमसे बदगुमानी की वजह से, इसलिए नहीं लिया कि तुम्हारी बात पर मुझे इत्मीनान नहीं है, बदगुमान हूँ, इसलिए कसम ली है। लेकिन जो मैंने कसम ली है वो इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे बतलाया था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों के सामने तुम्हारे ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं। तुम बैठ के जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हो तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहे हैं। फ़ख्र किस बात पर था कि जब आदम को पैदा करने का इरादा ज़ाहिर फरमाया था अल्लाह ने फरिश्तों के सामने, तो उन्होंने एतराज़ किया था और अल्लाह ताला ने औसाफ भी बयान किया कि एक ऐसी मखलूक बयान कर रहे हैं जो ये इसी सिफत की होगी। तो फरिश्तों ने एतराज़ किया कि हमको आप पैदा किए हैं, हम पल भर भी आपकी नाफरमानी नहीं करते, मुख्तलिफ़ फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों में लगे हुए हैं, तो फिर आप एक ऐसी मखलूक को क्यों पैदा फरमा रहे हैं जिसके अंदर शर का भी मादा है? तो शर का मादा उनके अंदर उभरेगा, वो बुराइयाँ करेंगे, गुनाह करेंगे, नाफरमानी करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो आप ऐसी मखलूक को खामखा क्यों पैदा फरमा रहे हैं? आपका ज़िक्र और तस्बीह और तारीफ़ इबादत तो हम कर ही रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और जो इश्काल किया था कि वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे। अब जब ये बंदे जिनके अंदर शर का भी मादा है, अपनी ताकत से ये गुनाह भी कर सकते हैं, अल्लाह की नाफरमानी भी कर सकते हैं, लेकिन उस ताकत को दबाकर
خیر والی طاقت کو اونچا کر کے یہ ذکر عبادت اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگتے ہیں تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں ان کو پیدا کرنے جا رہا تھا، تم لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ لڑیں گے جھگڑیں گے، دیکھو یہ کیسا، جبکہ ان کے اندر لڑنے جھگڑنے گناہ کی بھی طاقت ہے، تمہارے اندر تو گناہ کی طاقت نہیں ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے کے اندر گناہ کی چاہت اور خیال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ان کے اندر صرف نیکی کی طاقت ہے، وہ مجبور ہے نیکی کرنے پر، لیکن انسان آزاد ہے، اچھا بھی کام کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی آزادی کو برائی کی طرف نہ لے جا کر اس کو دبا کر اچھائی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ قابل تعریف کام ہے۔ ایک آدمی کا کام ہی وہ مجبور ہے کہ ایک کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو اگر وہ ایک کام جس پر وہ مجبور ہے، پیدا کیا گیا ہے، اگر وہی کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس کے لیے ہے کہ جس کے اندر دو کام کرنے کی صلاحیت ہو، اچھا بھی اور برا بھی، لیکن جو طاقت اور جذبہ برائی کا اندر ابھرتا ہے اس کو وہ دبا کر اپنے آپ کو اچھائی میں لگائے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کہا گیا، باوجود کہ فرشتے معصوم ہیں، پل بھر کے لیے ان سے نافرمانیاں نہ ہوئی ہیں، نہ ہوتی ہیں، نہ ہوں گی، اور انسان انبیاء کے علاوہ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء کے علاوہ جس کے نام اعمال میں گناہ نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ان میں صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کے نام اعمال سے گناہ مٹوا دیتے ہیں، لیکن بہرحال زندگی کے اندر انسانی مادے کا جو اثر ان کے اندر ہے ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، صدور ہوا ہے، اور پھر ان کے علاوہ جو عام انسان ہیں، ہما شما جیسے لوگ، یا اور ہم سے آگے بڑھ کے اور صحابہ کے علاوہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ہر زمانے کے علماء ربانیین ہیں، سب کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے، اور کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں، اطاعت پر لگے ہوئے ہیں، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو افضل ترین مخلوق قرار دیا ہے، اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ تب کوئی بندہ جب اپنے اندر جو گناہ کی طاقت ہے اس کو دبا کر طاعت میں لگ جاتا ہے، ذکر میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھ تو میرا بندہ دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو، تم لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ لڑیں گے جھگڑیں گے، ان کے اندر لڑنے جھگڑنے کی طاقت ہے، لیکن اپنی اس طاقت کو دبا کر یہ دیکھو میرے ذکر اور اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر اور عبادت کرتا ہے تو یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ذاکر اور نیک بندوں کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، ان کے سامنے بطور فخر کے ذکر کرتے ہیں۔ وعن عبد الله بن بسر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد كثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو اس میں فرائض ہیں، واجبات ہیں اور احکام ہیں، یقیناً سب اپنے وقت پر کرنے کے ہیں، کروں گا میں، کیے بھی جائیں گے، لیکن سب ایسے نہیں ہیں کہ جن کی کثرت کی جائے، جن میں ہمیشہ لگا رہا جائے۔ کوئی ہمیں ایسا بتا دیجئے کہ جس کو میں ہمیشہ کے لیے پکڑ لوں، مسلسل کرتا رہوں۔ فاخبرنی بشیء اتشبث به، اسلام کے احکام تو میرے سامنے بہت ہو گئے ہیں، لیکن سب کو ہمیشہ پکڑا نہیں جا رکھتا۔ نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی، زکوٰۃ اپنے وقت پر دی جائے گی، مختلف عبادتیں سب اپنا ایک ایک وقت ہے، سب عبادتیں ایسی نہیں ہیں جس میں بندہ ہر وقت لگا رہے، اس لیے کہ دنیا کی ضروریات ہیں، معاش ہیں، بال بچے ہیں، سب کچھ ہے، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں دنیا کے کام میں لگ کر بھی اس کو پکڑے رہوں مضبوطی سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ احکامات بہت ہو گئے ہیں، کوئی ایک ایسا بتلا دیجئے بس اس کو پکڑا رہوں اور کچھ نہ کروں، یہ نہیں ہے۔ فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور اپنے اپنے وقت کی عبادتیں ہیں، سنتیں ہیں، سب کرنی ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں اپنے دوسرے کام میں لگے رہتے ہوئے بھی اس سے جڑا رہوں، کوئی ایسا عمل مل جائے کہ مسلسل ہمیشہ کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ یہ ہے ایک کام جس کو انسان ہمیشہ کر سکتا ہے۔ دنیا کے کام کی کوئی بات کرنا ہے، بات کیا، بات ختم،
منٹ 2 منٹ 10 منٹ کی فوراً اللہ کا ذکر جاری۔ کوئی کام کر رہا ہے، کام کرتے وقت جتنے بھی معاش کے کام ہیں انسان ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے، کام میں ہاتھ پاؤں لگے ہوئے ہیں، ذہن دماغ لگا ہوا ہے، لیکن دن پر زبان کے اوپر اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 ذکر جاری ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سارے کام میں لگے رہ کر بھی، کھڑے بیٹھے سوتے لیٹے ہر حال میں کام میں لگے ہوئے مسلسل یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کو انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام بتلائیے جس کو میں ہمیشہ پکڑے رہوں، اسے چمٹا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رکھو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان ہر حال میں کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی حیت ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کرنا ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے، ایسے بیٹھ کر کرنا ہے، جس حال میں بھی کیا جائے۔ اور نہ وضو پاکی اور ناپاکی کا کوئی مسئلہ ہے، جس حال میں چاہے آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو تمام حالات میں کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق جس آدمی نے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ایک آسان سی عبادت بتلا دی۔ اور یہاں تک لکھا ہے صوفیہ نے کہ جب زبان کے ذکر کی انسان کثرت کر لیتا ہے اہتمام کے ساتھ تو پھر اس کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے ذکر قلبی کا بھی۔ پھر اس کو محسوس ہوتا ہے زبان خاموش ہے، کوئی اور کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن ذکر ہر وقت دل اللہ کا کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک مقام ہے، وہ کیفیت ہے۔ ہم لوگوں کو وہ چیز حاصل نہیں ہے تو اتنا ابھی شاید دل میں بات نہ اترے، نہ سمجھ میں آئے، لیکن کثرت ذکر کے بعد اللہ والوں کو یہ چیز نصیب ہوئی ہے، اور آج بھی ہوگی۔ کوئی ایسا کرے گا قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جب وہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر بندہ پل بھر کے لیے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہیں ہوتا، وہ غافلین میں اب نہیں لکھا جاتا۔ وہ زبان سے ذکر کرنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کا اثر دل پر اتر جاتا ہے، اور پھر دل بھی اس کا اللہ اللہ کہنے لگتا ہے، پھر وہ بندہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ چیز حاصل ہوگی، یعنی دل بھی ہمارا ذکر کرنے والا بن جائے اسی نسخے پر عمل کرنے سے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، ہر وقت اس پر جاری رہے۔ اور یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔